بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. قابل صد احترام مفکر ملت حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، سامعین، ہم سب دو روز سے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہونے والے سیمینار کے مقالات سن رہے ہیں. یہ اجلاس بھی دراصل حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے اور اسی سیمینار کا ایک حصہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ 1921 میں قائم ہوئی اور حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ اور پہلے امیر شریعت حضرت مولانا بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امیر حضرت مولانا محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرے امیر حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے مل کر بہار اڑیسہ کے ہر گاؤں جا کر کے امارت شریعہ کا پیغام پہنچایا اور اس بات کی کوشش کی کہ اللہ کا وہ نظام جو لوگوں کے درمیان رائج ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے اللہ کے احکام لوگوں کے درمیان نافذ ہو، وہ نظام کیسے قائم ہو، اس کی فکر کی. حضرت مولانا محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کی، لوگوں کو اس طرف بلایا، کار خزاں کی طرف دعوت دی، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ملک میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت دارالخزاں کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس نظام کو اپنے اندر قائم کریں، اپنے ضلع میں، اپنے علاقے میں. حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کی، چونکہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، لوگ جلدی قبول نہیں کر رہے تھے، تو 3 دارالخزاں قائم ہوئے. پھر حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا. حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلے حکم میں نظام قضا کی وسعت کے بارے میں لکھا اور اس پر کافی توجہ دی، کافی زور دیا. حضرت نے بھی کوشش کی کہ یہ نظام پورے بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ بھی اس وقت بہار کا حصہ تھا، ہر آبادی میں پھیلے. کوشش کر رہے تھے، کامیابی نہیں مل پا رہی تھی. حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور اللہ نے جو ان کو نگاہ دی تھی اس سے ہم سب واقف ہیں. حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں ملک کے بڑے علماء کو جوڑا جائے، بہار اڑیسہ کے بڑے علماء کو جوڑا جائے اور ان کے درمیان قضا کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت کو رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے. چنانچہ 1958 میں حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ دونوں بزرگوں نے مل کر کے دارالقضا کے تعلق سے، یعنی قضا کی تربیت کے تعلق سے ایک بڑا پروگرام جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر میں منعقد کیا، جس میں بہار اڑیسہ کے بڑے علماء شریک ہوئے اور خاص طور سے اس میں حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی تربیت لینے کی غرض سے شریک ہوئے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے مربی حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے مربی قاضی شریعت حضرت شاہون قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت بہار اڑیسہ کے مرکزی دارالقضا کے قاضی شریعت تھے. یہ دونوں نے لوگوں علماء کی تربیت دی. جب یہ تربیت علماء کے درمیان دی گئی تو پھر وہاں سے ایک فضا بنی اور پھر اس نظام کو قائم کرنے میں بڑی آسانی ہوئی. آج بھی جب اس دارالقضا کے نظام کو کسی صوبہ میں
پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں کے علماء کو بلا کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جس طرح یہ کپڑے اور ہوا اور کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، اسی طرح ایمانی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ نظام قضا بھی ضروری ہے، بغیر اس کے ہم ایمانی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کی، اور حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آئے تو آپ سب کے ذہن میں یقیناً حضرت امیر شریعت سادس مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہوگا، حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ کا نام آئے اور امام یوسف اور امام محمد کا نام ذہن میں نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر حنفی مسلک کے ماننے والے کے ذہن میں یہ دونوں امام کا نام خود بخود آتا ہے۔ اسی طرح آج کی تاریخ میں حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہیں آئے، ان کا ذکر ہو، اور امیر شریعت سادس کا ذکر نہ آئے ذہن میں، امیر حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور قاضی صاحب کا نام آئے، ان کے مربی حضرت مولانا منت اللہ کا نام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کا نام آئے، ان کے مربی حضرت امیر شریعت رابع کا نام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میں نے خود حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار حضرت امیر شریعت رابع کے بارے میں سنا کہ مجھے کون جانتا اگر حضرت امیر شریعت رابع کی تربیت نہیں ہوتی۔ میں نے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایک صاحب نے ایک مجلس میں دہلی میں جب حضرت بیمار تھے، ایک صاحب نے کہا سنوان القضا بعنوان الافتاء کے نام سے ایک کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے، حضرت نے اس کو ترتیب دی تھی، اس آخر کو بھی اس پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے تعلق سے ایک صاحب نے کہا کہ اس میں آپ نے مولانا منت اللہ صاحب کا نام ڈال دیا ہے، نہ آگے حضرت لگایا نہ پیچھے رحمۃ اللہ علیہ لگایا۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بدل گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ ماں سے ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد الاسلام کے باپ نہیں تھے تو یہ منافقت کی زبان ہوگی۔ حضرت امیر شریعت رابع نے میری ایسی تربیت کی کہ کوئی اور میری ویسی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوں وہ فیض ہے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خانقاہ رحمانی کا، وہ جامع رحمانی کا۔ میرے بھائی، آج بھی ہر شخص ان تینوں کے تعلقات کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ جب یہ تینوں حضرات امارت شریعہ کا مسئلہ ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو، یا ملک کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب یہ تینوں حضرات کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تھے تو یقیناً وہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جب ارادہ کر لو اور فیصلہ کر لو تو اس پر جم جاؤ اللہ کے بھروسے، تو یہ حضرات بھی جب کوئی فیصلہ لیتے تھے تو اس پر جم جاتے تھے۔ میں نے حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موقع سے دیکھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا ہوا تھا، کسی معاملے میں ایک پروگرام طے ہو چکا تھا بورڈ کا، وہ پروگرام کو کینسل کرنا چاہ رہے تھے کچھ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے۔ حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مربی کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے ان دونوں بزرگوں میں پورا اثر تھا، وہ ہمت وہ حوصلہ ان کے اندر تھا۔ جس طرح امیر شریعت رابع کوئی فیصلہ کر لیتے تو اس فیصلے سے پھر پیچھے نہیں ہٹتے، کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ مولانا رابع رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرما رہے تھے فون پر کہ میں امیر ہوں، میں جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہوں یہ طے کرتا ہوں، میں یہ سوچ کر کے یہ کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں کیا ہوں یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر عمل کیا جائے اور اس میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، آپ نے جو طے کر لیا ہے آپ اس پر جمے رہیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائی، کانپور میں ایک اجلاس ہوا علماء کی تربیت کا، یہی قضا کے تعلق سے کانپور میں 300 علماء جمع ہوئے۔ اجلاس سے پہلے وہاں کے چند علماء نے
امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں اس پروگرام سے اختلاف ہو جائے گا، ہمیں قاضی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی جنید صاحب سابق صدر مفتی امارت شریعہ کے ساتھ مجھ کو بھی جانا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگوں نے کہا، حضرت نے کہا نہیں مولوی صاحب بہت کچھ ہوگا تو آپ لوگ شہید ہو جائیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا امیر کوئی فیصلہ لے کر لے اور اس فیصلے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوگی۔ آپ سب چاہیے، آپ اللہ کی امان میں ہے اور انشاءاللہ وہاں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ امیر شریعت کا یہ ارادہ، ان کا یہ فیصلہ، ان کا یہ عزم ایسا تھا کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو اللہ کے فضل سے وہاں 300 علماء، بڑے بڑے علماء پورے یو پی سے اور اس علاقے کی جو دوسری ریاستیں وہاں سے جمع ہوئے اور بہت اچھا پروگرام چلا۔ میرے بھائی، ہم سب کو حضرت امیر شریعت رابع، حضرت امیر شریعت سادس، حضرت قاضی القضات رحمہم اللہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، اور امارت شریعہ سے آپ سب کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ امارت شریعہ کے کاموں کو آگے بڑھانے کے تعلق سے اسی طرح اپنے امیر شریعت کے فیصلے میں اپنی آواز کو پوری طرح سے ملانا چاہیے، ان کے قدم کے ساتھ اپنا قدم رکھنا چاہیے، ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی امارت شریعہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ جب امیر منتخب ہوئے، 3 دارالقضاء قائم ہوئے تھے، اس میں بھی کسی وجہ سے 2 دارالقضاء بند ہو گئے تھے، صرف 1 دارالقضاء تھا۔ امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی وسعت دی، اتنی محنت کی، اور ان کے یہ دونوں حضرت امیر شریعت سادس اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب نے مل کر کے 26 دارالقضاء امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے دور امارت میں قائم ہوئے، اور امیر شریعت خامس رحمۃ اللہ علیہ کا دور ان سے تھوڑا کم ہے، اس دور میں 7 دارالقضاء قائم ہوئے۔ امیر شریعت سادس حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور امارت میں بھی 25 دارالقضاء قائم ہوئے، اور امیر شریعت سابع رحمۃ اللہ علیہ کا دور مختصر سا دور تھا، اور اس مختصر میں بھی 2.5-3 سال کرونا کے نظر ہو گیا، ان کو موقع کم ملا، لیکن حضرت امیر شریعت سابع رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بہار، جھارکھنڈ، بنگال میں 2 دارالقضاء کو وسعت دی ہی، لیکن ملکی پیمانے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے انہوں نے بڑے بڑے احکام نافذ کیے، جاری کیے، صادر کیے، اور وہاں بھی دارالقضاء کے نظام میں کافی وسعت بخشا، کئی دارالقضاء وہاں قائم ہوئے۔ امیر شریعت سابع کے دور امارت میں 15 دارالقضاء قائم ہوئے، اور لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ غلط بات بول جاتے ہیں کہ امارت شریعہ پچھلے بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ یقیناً امارت شریعہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اسباب جیسے ہی مہیا امارت شریعہ کو ہو جاتے ہیں، امارت شریعہ اپنا قدم آگے بڑھاتی ہے، اور الحمدللہ موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی عمارت میں ابھی 15 دارالقضاء قائم ہوئے ہیں، جبکہ ابھی ان کو 3 سال کا دور عمارت ابھی ان کا گزرا ہے، لیکن 18 دارالقضاء قائم ہوئے، اور ابھی انشاءاللہ چند مہینوں میں 10 نئے دارالقضاء قائم ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی، امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح امارت شریعہ کو آگے بڑھایا، آپ سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آج کے جو لوگ امارت میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے امیر شریعت کی نگرانی میں اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً آج بھی امیر شریعت کے ساتھ سارے عملہ ہیں، آپ سب ہیں، اور کام جو کل تھا وہ آج زیادہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اسباب کم تھے، آج اسباب زیادہ ہیں۔ آج اسباب زیادہ ہیں، کام بھی بہت زیادہ ہے، لوگ کام کو جانتے ہوئے بھی کام کا اظہار نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امارت شریعہ کے تمام عمرائے شریعت کی ہدایت کے مطابق اور موجودہ امیر شریعت کی امارت میں ہم سب کو امارت کے کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے درمیان ایک بڑے عالم دین، مشہور تعلیمی ادارہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے موجودہ پرنسپل
خانقاہ سلیمانیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا